رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب ذوالجلال کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب یہاں ایصال ثواب کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کریں رب ذوالجلال محترم محمد حسین صاحب کے والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی دقیقہ اور گزاشتوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں بھی وقت آخر سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. مجھے یقیناً یہ بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے، علماء اسلام بیٹھے ہیں اسٹیج پر ان کی موجودگی میں، اور بالخصوص صدر تحریک منہاج القرآن ضلع خوشاب محترم ملک غلام صفدر اعوان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کے ہوتے ہوئے میں اپنے چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعی کر رہا ہوں. دعا کریں رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. سامعین محتشم، مجھے حکم دیا گیا ہے اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے حقوق العباد کے معلق گفتگو کرنے کا. دیکھیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے اس میں بنیادی اکائی اصلاح نفس کو قرار دیا ہے. آپ حقوق العباد کی ادائیگی، اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار تبھی ادا کر سکتے ہیں جب آپ کے اپنے نفس کی اصلاح ہوگی. جب تک اپنے من کی اصلاح نہیں ہوگی، آپ بیرون میں موجود معاشرتی برائیوں کی اصلاح کر نہیں سکتے. میں نے اسی لیے آپ کے سامنے سورہ الحدید کی 16 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں. سامعین محتشم، نبی کے رحمت کے صحابہ صحن مسجد میں بیٹھ کر کسی بات پر قہقہہ لگا کر ہنس رہے ہیں. ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہیں. وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں. جب وہ ہنس رہے ہیں، رسول کریم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. ادھر رنگ متغیر ہوا، ادھر رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا: اے جبرائیل، میرے نبی کو بتا دے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ادھر یہ آیت اتری، ادھر نبی رحمت اپنے صحابہ کرام کے پاس جا کر فرماتے ہیں: اے میرے صحابہ، کیا رب نے تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے یا تمہیں نجات کی ضمانت دے دی ہے، جس کے بعد تم صحن مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے ہنس رہے ہو؟
ادھر تم ہنس رہے تھے، ادھر رب کا پیغامبر جبرائیل میرے پاس آیا، اس نے حکم سنایا، اے نبی اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رکت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ جو ہی نبی رحمت نے یہ حکم سنایا، صحابہ ڈر گئے، عرض کرتے ہیں حضور اب ہم سے خطا سرزد ہو گئی، فرمائیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا کفارہ یہ ہے جتنی دیر ہنستے رہے ہو اب تمہیں اتنی دیر رونا ہے۔ سامعین محتشم، یہ آیہ کریمہ اصلاً میرے اور آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی، ہمارے لیے اس میں حکم شامل ہے، مگر اصلاً یہ آیت صحابہ کے ایک عمل کی وجہ سے نازل ہوئی۔ وہ صحابہ جو نبی رحمت کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے، وہ صحابہ جو نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، وہ صحابہ جو نبی کی بددعا مکھڑے کے اسیر رہتے تھے، وہ صحابہ جو حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے تھے، وہ صحابہ جنہوں نے زندگی کفر کی چھوڑ کر ایمان کو قبول کر کے نبی کی معیت، صحبت، سنگت، عیادت کو اختیار کیا تھا، اگر لمحے بھر کے تعامل میں، لغزش میں کوئی معاملہ ان سے سرزد ہو جاتا، رب کو ان کا یہ عمل بھی پسند نہیں آتا، اور رب سرزنش کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اے میرے نبی کے صحابہ کیا تم پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میری بارگاہ میں خشیت کے ساتھ جھک جائیں؟ سامعین محتشم، آپ توجہ کریں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اتنی بلند ہے کہ یہ آیت جو سنتا جاتا تھا رب سے ایمان کا نور عطا کرتا چلا جاتا تھا۔ نبی رحمت کے مبارک صحابی حضرت عمر فاروق کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر، وہ جب قرآن کی اس آیت کو سنتے تھے، روایات کے لفظ ہیں، صحابہ فرماتے تھے وہ آیت سنتے جاتے تھے، اس قدر روتے جاتے تھے حتیٰ کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی کتاب ہے تذکرے اور صحبتیں، اس کتاب میں سلف اور صالحین کے واقعات کو بیان کیا، وہاں اس آیت کے ضمن میں فضیل بن عیاض کا واقعہ بیان کیا۔ وہ فضیل بن عیاض جو اپنے وقت کا ڈاکو تھا، چور تھا، لوگوں کا مال اور جان لوٹ لیا کرتا تھا، ایک دن رات میں ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قافلے میں شامل ہوا۔ ابھی وہ مشاورت کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، دوستوں سے مشورہ کر رہا ہے، تم نے یہاں سے آنا ہے، یہاں سے مال لوٹنا ہے، یہاں سے بھاگ جانا ہے، ابھی وہ مشاورت کر رہا ہے۔ اسی سنا میں ایک خیمے میں قرآن پڑھنے والا قاری قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ادھر وہ تلاوت کرتا ہے اور فضیل بن عیاض جو اس آیت کو سنتا ہے، اس آیت کا نور اس کے سینے پر اترتا ہے، اس کے معارف اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ وہ جو لوگوں کا مال، جان، عزت لوٹتا تھا، مست و الست ہو کر کہتا ہے دنیا والوں سنو، جو لوگوں کا مال لوٹتا تھا آج قرآن نے اسے لوٹ لیا۔ سامعین مکرم، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، اولیاء، اصفیاء، عرفاء کا قرآن کے ساتھ تعلق یہ تھا، قرآن کے ساتھ نسبت یہ تھی، قرآن سے محبت یہ تھی، قرآن سے ارادت یہ تھی، قرآن سے محبت کا رشتہ محبت اتنا مضبوط تھا کہ وہ قرآن صرف پڑھتے نہیں تھے، قرآن کے نور کو اپنے سینے میں اتار بھی دیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارا قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن جسے پڑھ کر ہم اپنے مردوں کو بخشواتے ہیں، وہ قرآن جسے پڑھ کر ہم اپنے باپ دادا کا ایصال ثواب کراتے ہیں، وہ قرآن جسے پڑھ کر ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرواتے ہیں، وہ قرآن جو ہمارے مردوں کو گناہوں سے، معصیت سے، عذاب قبر سے بچا کر اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، جنت کا نور عطا
پیدا کرتا ہے، قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، وہ قرآن جو ہم پڑھ کر اپنے مر جانے والوں کو بخشوا کر قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، کب وہ وقت آئے گا کہ یہ قرآن ہم زندوں کے لیے بھی پڑھنا شروع کریں گے؟ کب وہ تعلق پیدا کریں گے؟ جو مردوں کو بخشوا دیتا ہے، ہم زندوں کو بخشوانا کب شروع کریں گے؟ آج یہ موضوع آپ کو اصلاح احوال کا ایک ایسا درس دے رہا ہے، لوگوں قرآن جو قبر میں جانے والے ہمارے مدفونوں کے کام آتا ہے، تو تصور کریں اگر وہ قبر میں کام آتا ہے تو زندگی میں کیسے کام آتا ہے؟ ابھی آیہ کریمہ ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رکت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ دیکھیں، ہم میں سے اکثریت کی عمر بڑی ہے، بزرگ یہاں زیادہ بیٹھے ہیں، ہم نے کتنی بھی عمر گزار لی ہے، ہم نے آج تک کبھی قرآن کے معارف کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں ایک بندہ 2 ٹوپیاں سر پہ پہن کے بیٹھ جائے تو کیا وہ معمولی ہوگا یا غیر معمولی ہوگا؟ بولیں، غیر معمولی ہوگا۔ سب نے ایک پہنی ہے، وہ 2 کیوں پہن کے بیٹھا ہے؟ چونکہ 2 پہننے کا مطلب ہے کہ وہ معمول سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے اس ایک آیت میں 2 مرتبہ دلوں کی بات کی۔ کیا ایک مرتبہ دل کی بات کر کے وہ اپنا مدعا پہنچا نہیں سکتا تھا؟ وہ اپنا امر پورا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اپنی بات کو قائم نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، وہ اس کے باوجود کہ ایک بار بھی دل کا ذکر کر کے وہ مطلق اپنا حکم پہنچا سکتا تھا، اس نے ایک مرتبہ دل کی بات نہیں کی، آیت ایک رکھی اور 2 مرتبہ دلوں کی بات کی۔ ایک مرتبہ فرمایا ان تخشع قلوبہم، یہ کہ تیرا دل نرم ہو جائے۔ پھر فرمایا فاقست قلوبہم، ان کی طرح نہیں ہو جانا جن کے دل سخت۔ دیکھیں، میں نے اور آپ نے کبھی دل کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، دل کی کسی بات کو سنا نہیں ہے، دل کی بات کو اہمیت نہیں دی ہے۔ آئیں آج دل سے چند باتیں کرتے ہیں۔ وہ رب اس دل کو اپنی محبت کا مرکز بنا رہا ہے، اس دل پر اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرما رہا ہے، وہ ہمارے دل کو اپنے قرب کا ذریعہ کمال بنا رہا ہے۔ دیکھیں، دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، رب ذوالجلال نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پر غور و فکر کی بات کی ہے۔ اگر میں نبی رحمت کے مبارک اصحاب، نبی رحمت کی پاک اولاد کو دیکھتا ہوں، نبی رحمت سے منسلک احباب محبت کو دیکھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں قرآن نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا، ان کی زندگیوں کو تبدل لے کر آیا، ان کی زندگیوں میں تغیر لے کر آیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آیا۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو تالوں سے پاک رکھا تھا۔ اور اگر آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اپنی جامعیت کے ساتھ، ہماگیریت کے ساتھ اگر ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم نماز کی طرف نہیں آتے، عبادات کی طرف نہیں آتے، احکامات شریعت کی پاسداری کی طرف نہیں آتے، معاملات میں، احوال میں، ظاہر و باطن میں درستگی کی طرف نہیں آتے، اس کا مطلب ہے قرآن ہماری زندگیوں کو تبدیل نہیں کر رہا۔ اور کیوں نہیں کر رہا؟ رب نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے۔ پھر اسی طرح فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں دل کو سوچنے، سمجھنے، بولنے اور سننے کا مرکز قرار دیا ہے۔ آج ہم کبھی اپنے دل کے ساتھ بات چیت کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھی تو سنیں دل کہتا کیا ہے، دل کہتا کیا ہے، ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ہم اپنے بچوں کو اس دین کی تعلیم کے لیے مکتب بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں۔ جب بچہ پہلے دن مکتب میں جاتا ہے نا، تو قاری بچے کو پڑھاتا ہے بیٹا پڑھ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بچہ زبان سے پڑھتا ہے، مجھے بتائیں کیا اس کا پڑھ لینا کامل ایمان کی علامت ہے؟ بولیں. اب سارے اتنا دور دور بیٹھے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے کسی کی ناراضگی ہے. ایسا ہی ہے؟ بولیں. نعرہ تکبیر. دیکھیں مثلا یہ سامنے میں جو بول رہا ہوں وہ میں نہیں بول رہا، وہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے. میں نے قرآن کو آپ کے سامنے رکھا ہے، مقدمہ قرآن کا ہے. قرآن کو اتنی اہمیت تو دینی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا یہ خلا پر کر دے. اور اگر آپ قریب آ جائیں، بزرگ بھی تھوڑی ہمت کریں، حرکت میں برکت ہے. اگر آپ گھر سے اٹھ کے آ گئے ہیں تو تھوڑا قریب آ جائیں گے تو ذرا نور اور سرور زیادہ آئے گا. اس بات پہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ ذکر اتنا بے وقت نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں اور خالی چٹائیاں سنتی جائیں. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، ناراض مت ہوئیے گا میری بات سے. دیکھیں اگر آپ کہیں بزرگ ہیں ان کو تکلیف، بزرگ گھروں سے بھی آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کرم فرمائے گا اور صحت عطا فرمائے گا. اور صحت کا مرکز بھی یہ قرآن ہی ہے. تو سامعین محتشم، جب وہ بچہ جاتا ہے نا، قاری پڑھاتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پڑھتا ہے، مجھے بتائیں کیا اس کا پڑھ لینا کامل ایمان کی علامت ہے؟ نہیں، چونکہ وہ زبان سے اقرار تو کر رہا ہے مگر ایمان کی بنیاد اقرار باللسان پر نہیں، بلکہ جب تک وتصدیق بالقلب اس کا دل اس کلمہ الہی پر، اس کلمہ الوہیت پر، اس کلمہ وحدانیت پر، اس کلمہ شہادت پر جب تک مہر تصدیق ثبت نہیں کرتا، اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرتا. ادھر اس کا دل اس کلمے کی گواہی دیتا ہے، رب اس کے ایمان کو قبول کر لیتا ہے. اور کریم آقا فرماتے ہیں، نبی رحمت اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص پر جہنم کو حرام کر دے گا جو شخص اپنی زبان اور دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس کی گواہی دے گا. جو اپنے دل سے اس بات کی گواہی دے گا رب اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے گا. دل کی اتنی اہمیت ہے، دل کی اتنی وقعت اور دل کی اتنی حیثیت ہے. دیکھیں نا، اقبال نے کہا دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. تو جب تک دل بیدار نہیں ہوتا اللہ کا قرآن اس دل پر اثر انداز نہیں ہوتا. رسول کریم نے فرمایا الا ان فی الجسد مدغہ، خبردار تمہارے جسموں میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ جسم کا ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ سارے جسم کو ٹھیک کر دیتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ایک ٹکڑا خراب ہو جائے اللہ سارے جسم کو خراب کر دیتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ تمہارا دل ہے. دل اگر ٹھیک ہے تو دل کے ٹھیک ہونے پر رب نے جسم کو ٹھیک رکھا ہے، اور اگر دل خراب ہے تو انسان کا سارا جسم بھی خراب ہے. سامعین محتشم، دل کی بڑی اہمیت ہے، دل کی بڑی وقعت ہے. ایک انسان کے جسم کا زندہ ہونا ہے اور ایک انسان کے دل کا زندہ ہونا ہے. ایک انسان کے جسم کا مردہ ہونا ہے اور ایک انسان کے دل کا مردہ ہونا ہے. جب انسان کا جسم مردہ ہو جائے، اس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ہوتے ہیں وہ چل نہیں سکتا، کان ہوتے ہیں وہ سن نہیں سکتا، آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، زبان ہوتی ہے وہ بول نہیں سکتا. اگر انسان کا جسم مردہ ہو جائے اعضائے بدنی رہتے ہیں مگر ان کی تاثیر، قوت، طاقت ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ ہوتے ہیں پکڑتے نہیں ہیں، پاؤں ہوتے ہیں چلتے نہیں ہیں، آنکھ ہوتی ہے دیکھتی نہیں ہے، کان ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں، زبان ہوتی ہے پر بولتی نہیں ہے. مگر وہی دل جو بندے کے سینے میں موجود ہے اگر زندہ ہو جائے
رب یہ مقام محبت عطا کرتا ہے کہ اس دل کی زندگی کے بعد اپنے بندوں کو قرب کا، محبت کا، انعامت کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے پر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں مگر سننا خدا کا ہوتا ہے، اور زبان بندے کی ہوتی ہے مگر بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اب آپ نے توجہ سے بات سمجھنی ہے، ایک جسم کے مردہ ہونے پر اعضائے بدنی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر دل زندہ ہو جائے تو ان کی طاقت 100 ٹائمز بڑھ جاتی ہے، 1000% بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے کی آنکھ تو ہوتی ہے مگر اس میں دیکھنے کا نور خدا کا ہوتا ہے، کان تو ہوتے ہیں مگر سننے کا نور خدا کا ہوتا ہے، اور زبان تو ہوتی ہے مگر اس پہ بولنے کا نور خدا کا ہوتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے ایک روایت پیش کی اسد الغابہ کی کہ سیدنا بلال جب رسول کریم سفر معراج سے واپس آئے، بلال سے فرمانے لگے، اے بلال بتا تو صحیح ایسا کون سا عمل کرتا ہے چلتا تو فرش پر ہے عرش والے تیری آواز سنتے۔ بلال کے پاس کیا تھا؟ بلال حبشہ کا ایک کالا غلام تھا، منڈی در منڈی بیچ کر آیا تھا، عرب میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، تعظیم نہیں تھی، تکریم نہیں تھی، مگر اس نے دنیا کی محبت، غلامی، قرب چھوڑ کر مصطفیٰ کی محبت کو قبول کیا۔ رب نے محمد مصطفیٰ کی محبت کے نور کی برکت سے اس کے دل کو زندہ کر کے یہ مقام عطا کیا کہ بلال چلتا فرش پر تھا، عرش والے اس کے قدموں کی آواز سنتے تھے۔ تو سامعین محتشم، جب اللہ کا بندہ دنیا کے رذائل، خواہشات، معصیت، محبت ان سے کنارہ کر کے، غدود سے کنارہ کر کے، لذات کو ترک کر کے، محبتوں کو چھوڑ کر جب اس کی الوہیت کی محبت کو پاتا ہے، اس کے محبوب کے عشق کی محبت کو پاتا ہے، اس کی اطاعت کی بات کرتا ہے، رسول کریم کی پیروی کی بات کرتا ہے، جب وہ دنیا کی محبت سے نکل کر اس کی محبت کے نور کو پاتا ہے، رب اس کے جسم کو یہ تصرف عطا کرتا ہے کہ اس کا دل زندہ کر دیتا ہے، اور دل زندہ کر کے مقام کیا عطا کرتا ہے؟ بندہ فرش پر چلتا ہے مگر خبر عرش کی دیا کرتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو نماز میں لذت نہیں ملتی، سرور نہیں ملتا، کیف میسر نہیں آتا، قرآن پڑھ کے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارا وجود انقلاب آشنا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کی روح کو سمجھا ہی نہیں، اور قرآن کی روح کو سمجھنے کے لیے اپنی روح کا پاک ہونا اور انسان کے دل کا زندہ ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے بس آپ کے رب نے انہیں زندگی عطا کی، پھر انہیں ایک نور عطا کیا اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس ڈیرے کے مقامی باشندے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ باہر سے کتنے آئے ہیں؟ سارے باہر سے ہی آئے ہیں۔ چلیں، آپ باہر والوں کو میں اندر کی بات قرآن کے اندر سے بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفال 122 نمبر آیت اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اب اس آیہ کریمہ کو سمجھے تو اس کے دو مفاہیم بنتے ہیں۔ پہلا مفہوم بنتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا بھلا وہ لوگ جو مردہ ہیں، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس آپ کے رب نے ان کو زندگی عطا کی۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کے جسم کا مردہ ہونا نہیں ہے بلکہ دل کا مردہ ہونا ہے۔
فَأَحْيَيْنَاهُ سے مراد رب ذوالجلال کا ان کے دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ اب یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے میرے ساتھ حصول برکت کے لیے پڑھیں، اَوَمَنْ کَانَ مَيْتًا، بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ رسول کریم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، رسول کریم کی معیت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، رسول کریم کے ساتھ معمولات زندگی کو ادا کرتے تھے، سفر میں حاضر میں رسول خدا کے ساتھ رہتے تھے۔ یہی لوگ جب بند کمروں میں کافروں سے ملتے ان سے کہتے ہم تو محمد سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے سونیا یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ جو تیری معیت میں رہتے ہیں، یہ جو معمولات زندگی تیرے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں، تیرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بند کمرے میں کافروں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ سن، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھ کے چلتے پھرتے ہیں ان کی حیثیت حقیقت یہ ہے تیرے رب کی بارگاہ میں یہ مردہ ہے۔ یہ چلتے تو ہیں پھرتے تو ہیں مگر ان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ سونیا یہ میرے تو بنتے ہیں تیرے نہیں بنتے، میری نماز تو پڑھتے ہیں، میری بات تو مانتے ہیں، میری اتباع و اطاعت تو کرتے ہیں، میرے احکامات کی پیروی تو کرتے ہیں۔ سونیا مجھے مانتے ہیں پر تجھے نہیں مانتے، لیکن ان بدبختوں کو نہیں پتا مجھے وہی مانتے ہیں جو تجھے مانتے ہیں، مجھے وہی مانتے ہیں جو تجھے مانتے ہیں۔ کیوں؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کائنات میں مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کوئی امام ہو سکتا ہے؟ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضور کے زمانے میں زندگی گزارنے والے، حضور کے ساتھ معاملات کو ادا کرنے والے، حضور کی معیت میں اٹھنے بیٹھنے صحبت میں رہنے والے، اگر وہ حضور کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، حضور کی بات پر ایمان لے کر نہیں آتے اور حضور کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، رب فرماتا ہے مصطفیٰ یہ زندہ